ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. محترم بزرگان نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج کی اس خطبہ جمعہ میں مجھے جو موقع ملا آپ کے سامنے دین کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کا اس منبر رسول سے، میں اس مختصر وقت میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے سامنے ابھی 3 بڑی مناسبتیں آنے والی ہیں، اور ان 3 بڑی مناسبتوں کا تذکرہ جن کا ذکر قرآن مجید نے خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کیا ہے۔ ایک پہلی بڑی مناسبت جو فریضہ حج بیت اللہ ہے، جس کے تعلق سے آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے الحمدللہ اللہ کے بندے جو ہے وہاں تک اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے، حج بیت اللہ کو ادا کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ ایک بڑی مناسبت ہے۔ اور دوسری مناسبت ہے عشرہ ذی الحجہ کی، جو 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اور تیسری بڑی اہم مناسبت جو ہے ہمارے اور آپ کے درمیان چند ہفتوں کے بیچ آنے والا ہے، وہ عید قرباں یعنی عید الاضحیٰ۔ میرے بھائیو، ان تینوں مناسبتوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بڑا گہرا ہے،
اور ان ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جاں بجا ہوتا ہے. ان کی زندگیوں سے بڑی نصیحتیں ہیں، بڑا پیغام ہے، بڑا میسیج ہے اہل ایمان کے لیے، موحدین کے لیے، توحید پرستوں کے لیے. لہذا میں بہتر اور مناسب سمجھا کہ آج کے اس خطبے میں ان کی زندگیوں سے حاصل ہونے والے جو سبق ہیں، ان کی زندگی سے حاصل ہونے والی جو نصیحتیں ہیں، جو ہر مومن کے لیے ضروری ہے، ہر موحد کے لیے ضروری ہے، وہ بہت سارے پہلو ہیں، لیکن میں پوائنٹ کی شکل میں چند ایک پہلو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا. ابھی آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت کریمہ جو بیان کی گئی ہے، آیت کا ترجمہ بڑے آسان انداز میں اس طرح سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر ایک تھے، ایک امت تھے. اللہ رب العالمین نے کہا اللہ رب العالمین کے لیے یکسو ہونے والے، یعنی ہر قسم کی شرک سے بیزارگیت کا اظہار کرنے والے اور توحید کی طرف اپنے آپ کو، اللہ کی طرف اپنے آپ کو مائل کرنے والے، جسے حنیف کہا جاتا ہے. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں نعمتیں دے رکھی تھی اس نعمت کے وہ شکر گزار تھے، ان نعمتوں پہ شکر گزاری کرنے والے تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، اللہ نے انہیں سلیکٹ کر لیا تھا اپنی ہدایت کے لیے اور صراط مستقیم کے لیے. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں بہترین دنیا کی زندگی عطا کی اور آخرت میں بھی انہیں نیک لوگوں میں شامل کیا یا انہیں نیک بنایا. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اس بات کی وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کریں، ملت کی پیروی مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں. میرے بھائیو، یہ آیت کا آسان سا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. میرے بھائیو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی ایسی ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، جو سننے سے تعلق رکھتا ہے، جو نصیحتیں اپنے اندر بہت ساری رکھتی ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں کیا. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان سارے پیغمبروں کو، سارے نبیوں کی زندگی کو اللہ نے ایک ساتھ اسوہ اور نمونے کے طور پہ اللہ نے ذکر کیا. کہا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے. لیکن گزرے ہوئے پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے اور واحد ایسے نبی ہیں جن کا تذکرہ خاص اللہ نے نام لے کر کے اس امت محمدیہ کو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپناؤ اور ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کو گزارو. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ملت ابیکم ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرو. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، میری منزلت تمہارے نزدیک، یعنی میری حیثیت تمہارے نزدیک باپ کی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے جس طرح سے روحانی باپ ہیں، اسی طرح سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی اس امت کے روحانی باپ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے. تو اس لیے قرآن مجید نے مختلف آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے اللہ نے کہا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا. میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا نمایاں پیغام جو ان کی زندگی سے لینے کی ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پرستوں کے امام تھے.
इमामुल मुवहिदीन जिसे कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद के मुहाफिज थे, तौहीद के अमीन थे, तौहीद की हिफाजत करने वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसे घराने में जन्म दिया जहां शिर्क, जहां पे बुत बनाया जाता था, बुतों को फरोख्त किया जाता था, बुतों की सारी समझिए शक्लें उनके घरों के अंदर पाई जाती थी, बिदअत और ये शिर्क और खुराफात की। लेकिन ऐसे माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुवाहिद बना करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ने तौहीद यानी कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफाजत करवाई। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का घराना मुस्तकिल तौर पर आप देखो मुशरिकाना घराना है, लेकिन उस घराने में जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद के यानी मुवहिद बने और तौहीद के मुहाफिज बने, तो इस तौहीद का पैगाम सबसे पहले हजरत इब्राहिम ने अपने घर के अंदर अपने घर के लोगों को दिया। ये नसीहत, ये पैगाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से सूरह मरियम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े प्यारे अंदाज में कि देखो बाप आज़र मुश्रिक बड़ा सख्त दिल था, बड़ा सख्त था और बाप हजरत इब्राहिम की बात को सुनने को तैयार नहीं, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने अकीदा तौहीद यानी कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम कैसे दर्दमंदाना अंदाज में और कैसे नासिहाना अंदाज में उनके सामने रखा, जो हर दाई के लिए, हर मुबल्लिग के लिए, क़यामत तक आने वाले सारी इंसानियत के लिए एक दावत व तबलीग का काम करने वाले के लिए पैगाम और ये नसीहत अपनाने की ज़रूरत है। इस कदर शदीद मुखालिफत करने के बावजूद बाप ने कहा बेटे को कि मैं तुम्हें रज्म कर दूंगा। हर तरह की तकलीफ देने की पूरी तदबीर उन्होंने अपनाई और पूरे के पूरे रास्ते उन्होंने अपनाए। उसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अंदाज सूरह मरियम को आप पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया कि बाप इतना ना बड़ा नाफरमान है, मुशरिक है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करें, या अबती, या अबती, या का लफ्ज यानी ऐ मेरे अब्बा जान। कैसी नसीहत है, कैसा प्यार है, कैसा नरमी है और कैसा उसलूब है जिसको कुरान मजीद ने बयान किया हमारे सामने। मेरे भाइयों, आज भी अगर हम अपने घरों के अंदर, अपने समाज और मुआशरे के अंदर अगर आप जिंदगी में अगर नजर डालेंगे तो आज देखो आप कितने ऐसे घराने हैं जहाँ पर बाप अल्हम्दुलिल्लाह मुवहिद है, तौहीद परस्त है, सलफ़ी है और किताब व सुन्नत का पाबंद है, तो उसी घराने में कितने उसके रिश्तेदार हैं, कितने उसके घर के लोग हैं जो कब्र परस्ती के अंदर मुब्तला हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो शिर्क की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मनहज से हटे हुए हैं, दूर हैं, ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहा गया कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से नसीहत लेनी है तो ये नसीहत लो, उन्हें बार बार प्यार मोहब्बत के साथ तुम्हें अल्लाह का पैगाम सुनाना है, अल्लाह का पैगाम उन्हें सुनाना है। उन्हें कबूल करना या ना करना उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, बल्कि तुम्हारा काम है कि तुम अल्लाह का पैगाम उन्हें सुनाते रहो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से ये सबसे बड़ा पैगाम और सबसे बड़ी नसीहत। दूसरा पैगाम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से लेने की है हमारे लिए और आपके लिए, उनकी ज़िंदगी और उनकी हयात से जो नसीहत है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी दिलों में बहुत सारी चीज़ों की मोहब्बतें अल्लाह ने रखी हैं। हमारे दिल में, आपके दिल में, इंसानी दिल में दुनिया की मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है, रिश्तेदार की मोहब्बत है, ओहदे मनसब की मोहब्बत है, दुनिया की बहुत सारी चीज़ों की मोहब्बतें हमारे दिलों के अंदर है। लेकिन याद रखना, इन सारी मोहब्बतों के ऊपर अल्लाह की मोहब्बत गालिब होनी चाहिए। हमेशा अल्लाह की मोहब्बत गालिब होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत अगर हमारे दिलों के अंदर गालिब हो तो हम सबसे बड़े कामयाब इंसान होंगे। आप देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बुढ़ापे में, अल्लाह अकबर, बड़े सब्र, बड़े तहम्मुल, बड़े इंतजार के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में अल्लाह ने अता किया। बुढ़ापे का सहारा बनने वाला था, लेकिन उस मरहले में जब औलाद की मोहब्बत थी आपके दिल में, औलाद की जरूरत थी आपके दिल में, इस कदर महबूब चीज को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है कि आप अपने इस औलाद को ज़बह करें, कुर्बान करें। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चंद
لمحوں کے لیے بھی سوچے بغیر انہوں نے کہا کہ اللہ میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کو قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس محبت کا امتحان لیا، اللہ کی محبت غالب رہی، اولاد کو قربان کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے. اللہ اکبر. تو ہماری زندگی کے اندر بھی اتنی بھی محبوب سے محبوب ترین چیز کیوں نہ ہو، جہاں اللہ کی محبت میں وہ رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز ہو، اللہ کی محبت سے دور کرنے والی چیزیں ہو. یاد رکھو میرے بھائیو، ہمیں اللہ کی محبت کو ترجیح دینا ہے، تبھی ہم مومن کامل کہلائیں گے اور تبھی ہم کامیاب انسان کہلائیں گے. آج ہم اپنی زندگی کے اندر غور کر کے دیکھیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں، اللہ اکبر، دنیاوی محبت کی جو چیزیں ہیں یا دنیاوی چیزیں جن کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، آج ہم دین کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. آج دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی محبت کے خاطر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں. دیکھو کرکٹ کے پیچھے، آج ہمارے نوجوانوں کے پیچھے کس طرح سے ان کے سروں میں، اس کے دل و دماغ میں کیسی سمجھیے عجیب و غریب سی کیفیت ان کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. نمازیں چلی جائے اس کی پرواہ نہیں، نماز چھوٹ جائے اس کی پرواہ نہیں، لیکن اس کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں. آج کتنی ایسی ہماری شادی بیواہ کے موقع پر آپ دیکھو، ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں، شریعت کی بہت سارے احکامات ضائع ہو جائیں، اللہ ناراض ہو جائے، نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا آج ہماری زندگیوں کے اندر. لہذا آج ہم اگر مومن کامل بننا چاہتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اگر اپنے آپ کو اپنا نسبت اگر ہم دینا چاہتے ہیں میرے بھائیو، تو ہمارے دل کے اندر سب سے بڑی محبت اگر ہو تو اللہ کی محبت ہو. اگر کسی سے ہمارا تعلق ہو بھی تو اللہ کے لیے ہو، اگر ہمارا کسی سے تعلق ختم بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو. اگر آپ کسی آدمی سے دوستی کرتے ہیں تو آپ پہلے یہ مقدم رکھو کہ ہم اس سے دوستی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ شخص نمازی ہے، وہ دیندار ہے، وہ توحید پرست ہے، وہ موحد ہے. اس ناحیے سے اگر آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں یہ سوچ کر کے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بھی اجر و ثواب اللہ رب العالمین آپ کو نصیب فرمائے گا. میرے بھائیو، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اعزاز اللہ نے عطا کیا، بہت بڑی عزت اللہ نے عطا کی، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ کا مقام عطا فرمایا، یعنی اللہ کا دوست. دیکھو دوست کے لیے عربی زبان کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں، صدیق ان کا لفظ ہے، حمید ندیم ان کا لفظ ہے، بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن خلیل کا جو لفظ ہے، خلیل یعنی محبت کی آخری انتہا، اس کے بعد کوئی محبت کا کوئی درجہ نہیں ہے، سب سے اعلیٰ درجہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا اللہ رب العالمین نے. اس کے بعد تیسری چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے لینے کی چیز ہے، حاصل کرنے کی چیز ہے، سبق ہم کو دیتی ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے دعاؤں کا طریقہ، دعاؤں کا سلیقہ. قرآن مجید نے آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ ابراہیم کے اندر اور دوسرے مقامات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعاؤں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. بہت ساری دعائیں. زندگی کے اندر ہمارا کبھی بھی تعلق اللہ رب العالمین سے ختم نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ضرورت جب ہے ہماری زندگی میں، پریشانی جب ہے ہماری زندگی میں تو ہم اللہ کو یاد کریں، اور جیسی ہماری زندگی سے پریشانی، مصیبت، مشکلات ہٹ جائے تو ہم اللہ کو بھول جائیں، خوشی کے دن میں اللہ کو یاد نہ کریں. نہیں، بلکہ ایک مومن کو چاہیے کہ زندگی میں ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے، ہمیشہ اللہ سے ہمارا تعلق ہو. اور طریقہ اور سلیقہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ رب العالمین سے دعا کیسی کر رہے ہیں. دین پر استقامت کی دعا کر رہے ہیں، نماز پر استقامت کی دعا کر رہے ہیں، عقیدہ توحید پر استقامت کی دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد اور آنے والی نسل کی یعنی ایمان اور عقیدے کی فکر کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آئے گا. میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ بقرہ کے اندر. آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا سوال اور سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین سے سوال کیا، اللہ سے مانگا، وہ کیا چیز تھا؟ کون سا سوال اللہ رب العالمین سے کیا؟ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے جو مانگا وہ یہ کہ اللہ سے امن اور شانتی کی دعا اللہ رب العالمین سے کی. اللہ رب
العالمین نے ذکر کیا سورہ بقرہ کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. اللہ اکبر. یہ پہلی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ سے کہا کہ پروردگارا اس شہر مکہ کو اللہ رب العالمین تو امن والا بنا دے، کیونکہ انسانیت کے لیے، سماج اور معاشرے کے لیے سب سے اہم چیز اگر انسانی زندگی میں ہے تو وہ امن ہے، شانتی ہے. جہاں انسان کا جان محفوظ ہو، جہاں پہ انسان کی عزت و آبرو محفوظ ہو، جہاں پہ انسان کا مال محفوظ ہو، جہاں انسان ہر طرح سے محفوظ ہی محفوظ ہو. اور اگر یہ امن اور شانتی اگر انسان کو مل جائے تو ہر انسان سکون اور اطمینان کی زندگی گزار سکتا ہے. لہذا آپ اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ جس قرآن کو ہم ماننے والے ہیں یہ قرآن سمجھی امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے. جس دین کو ہم ماننے والے ہیں یہ دین سمجھی امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے. جس نبی پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ نبی رحمت للعالمین ہے. میرے بھائیو، آج دنیا کی حالت آپ دیکھو، جس ملک ہندوستان کے اندر ہم رہتے ہیں، آج دیکھو آج کس طرح کا نفرت بھرا ماحول اور کس طرح کی ماحول میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جہاں انسان کی جان، جہاں انسان کی مال، جہاں انسان کسی بھی طرح سے محفوظ نہیں ہے. آئے دن دیکھو انسان کی جان ضائع ہو رہی ہے اور انسانوں کو کس طرح سے مارا اور کچلا جا رہا ہے. انسان کی جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ اسلام ہم کو سب سے پہلا پیغام اور ہمارے پیغمبر اس کائنات کے اندر سب سے پہلی جو دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے وہ امن و شانتی کی دعا کرتے ہیں. میرے بھائیو، ہم اور آپ جو ہیں اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا سے اپنا تعلق کبھی نہ کٹ کرے، بلکہ دعاؤں سے ہمارا تعلق ہمیشہ مضبوط ہونا چاہیے اور دعا کے اندر اپنے اعمال کہ قبولیت کا بھی فکر ہونا چاہیے. جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں زندگی میں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر مندی ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. اسی طرح سے چوتھی بات جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو اور آپ کو نصیحت لینے کی ہے وہ ہے کہ اپنے اولاد کے دین پر، اپنے نسل کے دین پر قائم رہنے کے لیے ہم کو اور آپ کو ان کے لیے فکر مند بھی ہونا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے. آج ہم اور آپ جہاں معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں، آپ دیکھو اس نسل اور اس جنریشن کے اندر کتنا فرق ہے. باپ نمازی اگر ہے اولاد بے نمازی ہے، ماں نمازی ہے اولاد بے نمازی ہے. آج دیکھو کتنی اولاد نمازی ہے تو ماں باپ بے نمازی ہے. آج ایسے ماحول کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. قدم قدم پر سمجھیے یعنی نوجوان نسل تباہ اور برباد ہو رہی ہے. آج آپ دیکھو سماج کے اندر کس قدر نشہ کا لت ہمارے نوجوانوں کے اندر لگا ہوا ہے. یعنی آج چھوٹے چھوٹے عمر کے نوجوان سمجھیے ہر وقت نشے کی حالت میں رہتے ہیں. آپ کسی کو اصلاح کے طور پر بھی کچھ کہنا یہ خطرے سے خالی نہیں. آپ کی نصیحت انہیں فائدے کے بجائے وہ آپ کے لیے خطرہ بن جائے. ایسے ماحول کے اندر آج جہاں دیکھیے ڈرگز کی لت نوجوانوں کے اندر لگی ہوئی ہے. آج بہت سارے نوجوانوں کے اندر آپ دیکھو یعنی مختلف قسم کے نشے کے اندر ہر وقت ڈوبے ہوئے رہتے، جس کے لیے مختلف قسم کے پرچار، مختلف قسم کے پروگرامز کے ذریعے سے بھی اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آج کے ماحول میں آپ اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے، اچھی اخلاق، اچھے کیریکٹر، اچھی چیزوں کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونا چاہیے. میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بڑا مقام دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش نہیں ہوئے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً انہوں نے سوال کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں امام بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعجاز دیا پھر بھی آپ خوش نہیں ہوئے بلکہ فوراً آپ نے کیا سوال کیا؟ کہا قال ومن ذریتی، پروردگارا میری اولاد کا کیا ہوگا، میری نسل کا کیا ہوگا؟ کیا وہ دین پر قائم رہیں گے؟ کیا وہ عقیدہ توحید پر قائم رہیں گے؟ کیا اچھے اخلاق اور کردار پر وہ قائم رہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے فوراً سوال کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی. تبھی تو ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ان کی چار نسلوں میں اللہ نے نبی اور پیغمبر اللہ رب العالمین نے بنائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، حضرت یوسف علیہ السلام نبی. اللہ نے ان کی دعاؤں کے
نتیجے میں اللہ نے ان کی 4 نسلوں میں اللہ نے نبوت کا یہ مقام اللہ نے عطا کیا۔ میرے بھائیو، آج اگر آپ اپنی آنے والی نسل کو اگر کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو، آنے والی جنریشن کو اگر آپ کوئی گفٹ دینا چاہتے ہو، تو راتوں میں اٹھ کر کے ان کے ایمان اور عقیدے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سبق ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ آپ نہیں دیکھو گے، آپ کی بات کی نسل نہیں دیکھے گی، لیکن آنے والی جنریشن جب وہ دین پر قائم ہوگی تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، سمجھے آپ کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آخری پیغام جو ہم کو اور آپ کو لینے کی ضرورت ہے، وہ آخری پیغام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے نیک نامی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کی زبان پر میرا نیک نام ہو پروردگارہ۔ دیکھو، دنیا کے اندر اگر کوئی انسان انتقال کرتا ہے اور اگر لوگ یہ سوچے کہ اچھا ہوا ظالم گیا، اچھا ہوا دھوکے باز اس دنیا سے گیا، اچھا ہوا لوگوں پہ ظلم کرنے والا تھا، زمین پہ مصیبت تھی، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اگر ایسی بات کہے تو وہ انسان آگے کے مرحلے میں بھی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر وہی زندگی ہماری ایسی بن جائے دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، کہ اگر اس دنیا سے ہم جائیں تو ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارے حق میں کہیں کہ بڑا نیک انسان اس دنیا سے چلا گیا، بڑا انصاف کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا، بڑا ہمدرد تھا غریبوں کا، بڑا اللہ والا تھا، بڑا متقی تھا، لوگ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے اچھے الفاظ استعمال کرے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ دنیا سے جانے کے بعد میرا نیک نام باقی رکھنا پروردگارہ۔ آج یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نیک نامی کو اللہ نے باقی رکھا، کہ دیکھو یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، کرسچن کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، حد تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے اوپر روک لگاتے ہوئے کہا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، کہ اے یہودی، اے نصارا، اے مشرکین مکہ، تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف تو منسوب کرتے ہو، لیکن تم توحید پرست تو نہیں ہو، تم انبیاء اور رسول کو ماننے والے تو نہیں ہو۔ اگر تم کو منسوب کرنا ہے تو پھر عقیدہ توحید یعنی کلمہ توحید کو مان لو۔ آپ جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے وہ معاشرے کے وہ بھائی جو اپنے آپ جو بدعات و خرافات میں ہے، بدعتی اور خرافاتی اور قبر پرستی کے اندر ڈوبے ہوئے، ایسے لوگوں کو آپ دیکھو کہ ہر بندہ جو ہے اپنی زبان پر ہر وقت جو ہے یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موحدین کے لیے مثال بنایا، آپ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی ایک موحد شخص تھے، ایک توحید پرست تھے، ایک اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے، نیک صفت انسان تھے، لیکن آج انسان ہر قسم کی بدعات اور خرافات کو ان کی طرف منسوب کرتا ہے، ان کی طرف منسوب کرتا ہے، جبکہ انہوں نے ان تمام چیزوں میں سے کسی بدعات اور خرافات کا انہوں نے حکم نہیں دیا۔ تو لہذا میرے بھائیو، ہم اپنی زندگی کے اندر عقیدہ توحید جیسی نعمت کی ہم قدر کرنے کی اور اس کو اپنی آنے والی نسل میں اس کو منتقل کرنے کی ہم فکر مند ہوں، اور اس کو اپنی آنے والی نسل میں پیوست کرنے کے تعلق سے فکر مند ہو۔ لہذا یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اور آنے والے ہفتے سے انشاءاللہ سمجھیے کہ عشرہ ذی الحجہ بھی شروع ہوگا، انشاءاللہ اس آخری عشرے کی قدر کرنا، ان دنوں میں عبادتیں کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں سے ہم میں سے جس کو بھی صلاحیت دیا ہے تو قربانی کی ابھی سے تیاری کرنا چاہیے، اور باقاعدہ طور پر آپ قربانی دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اور ہر قسم کی ریا اور دکھاووں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ صلاحیت رہتے ہوئے قربانی سے دور رہنا، قربانی نہ کرنا، یہ چیز جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا ہے، تو لہذا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے ہر طرح کی آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور میرے بھائیو، ملک کے حالات کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، قربانی کے معاملے میں آپ جو ہے باقاعدہ طور پر انہی جانوروں کا استعمال کریں، یا انہی جانوروں کو لو جس کے اندر آپ کے لیے سہولت ہو، ہر طرح کی یعنی پریشانی میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے سے یا کسی بھی طرح کی تکلیف میں ڈالنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ شریعت نے ہمارے سامنے کشادگیت رکھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بھی اعلان کر دوں کہ ہر سال کی طرح امسال بھی اس کے اسم ساؤتھ کرناٹکا سیلفی موومنٹ کی طرف اشتراک یعنی مشترکہ قربانی کا انتظام کیا گیا ہے، جو تقریباً 5,500 روپیہ ایک حصہ ہے۔ تو جو لوگ بھی آپ کے شریک ہونا چاہتے ہیں، اسکینر بھی ہے ساتھ میں، اور جو ذمہ دار ہیں ان لوگوں سے بھی آپ کانٹیکٹ کر کے اس حصے کے اندر
دوسرا ایک اہم اعلان یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ہر جمعہ آپ ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں، اور اللہ رب العالمین آپ کے دیے اعمال کو قبول فرمائے، بقیہ اعمال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے۔ ساتھ ہی مدرسے کا کام اوپر کافی سالوں سے رکا ہوا ہے، آپ میں سے جو بھی اہل خیر حضرات تعاون کرنا چاہتے ہیں ذمہ داروں سے مل کر کے آپ تعاون کریں تاکہ آگے کے کام کو مکمل کیا جا سکے۔ اور مدرسے کے اندر اسی طرح سے بچوں کا ایڈمیشن بھی اوپن ہے، آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن بھی کرائیں۔ اور دعا کی درخواست کی گئی ہے کہ خاتون ICU میں تھی، ابھی ان کی طبیعت ناساز ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور اس کے ساتھ جو بھی مریضاں ہیں ان تمام کو اللہ رب العالمین شفاء عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، اور ان تمام لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات یہ کہوں گا کہ جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے اپنی جگہ پر، ہم اور آپ جانتے ہیں، پھر بھی ہم ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اس بات کو بار بار سنتے ہیں، پھر بھی ہم کچھ تبدیلی یا کچھ چینجز نہیں لاتے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی مسجد کے اندر آ ہی رہے ہیں، داخل ہی ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ممبر پر جب امام چڑھتا ہے آپ کے نام رجسٹر میں نہیں لکھے جاتے ہیں، آپ سنتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، کھڑے کھڑے تھوڑی دیر بات کرتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے چلے جاتے ہیں، جمعہ کے دن کی پوری اجر و ثواب سے آپ محروم رہتے ہیں۔ جمعہ کے دن کا ثواب کیا ہے کہ ایک بندہ اگر مسجد میں آئے اول وقت میں، اسے ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ہے۔ ایک آدمی خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ اگر سنتا ہے اور پوری اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے والے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس درمیان کی ساری گناہوں کو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اتنی ساری فضیلت معلوم نہیں آنے والا جمعہ ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں، ہم بھی نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، تو لہذا کم سے کم زندگی میں مصروفیتیں تو رہتی ہیں، ہمیشہ کمانا کھانا ہے، لیکن جمعہ کے دن اول وقت میں آؤ، پہلے وقت میں آؤ، آگے صفوں میں آؤ، بالکل آخری لمحوں میں آنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ایک مومن کی پہچان نہیں ہے۔ عبادتوں میں آگے رہنا چاہیے، ہم دنیاوی ہر چیز میں آگے رہتے ہیں، لہذا جمعہ کے دن کی کم سے کم قدر کرو، اول وقت میں آؤ اور اپنے آپ کو پیچھے لے جانے سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی آل محمد کما بارکت